أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ کہف کی تفسیر شروع ہوئی تھی. ابتدائی حصہ سورہ کہف کا تعارف آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا. اس کا خلاصہ یہ ہے، سورہ کہف یہ مکی سورتوں میں سے ہے. ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے آخر زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی. اس سورے میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور اس سورت میں 1566 سینٹنس ہیں، جملے ہیں، کلمات، اور 6460 حروف ہیں. حرف بھی گن کر مفسرین نے لکھا ہے. اس سورے میں اللہ نے جو مضامین ذکر کیے ہیں ان میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو ذکر کیا ہے. پہلی بات ہے توحید کے بارے میں، دوسری ہے رسالت کے بارے میں، تیسری ہے آخرت کے بارے میں، چوتھی بات ہے قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کہ قرآن بہت ہی سچی اور صحیح اور حق والی کتاب ہے، صحیح اور غلط میں فرق بیان کرنے والی کتاب ہے. اور اس سورے میں اللہ نے سورہ کہف نام رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ غار والوں کا قصہ اس میں اللہ نے بیان کیا، اور ذوالقرنین کے واقعات اللہ نے اس میں ذکر کیے، یاجوج ماجوج کا واقعہ اللہ نے اس میں اشارتاً ذکر کیا، دجال کے آنے کا تذکرہ اللہ نے اس میں ذکر کیا، مومن اور کافر جنہیں دونوں باغ والے تھے ان دونوں کا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا. یہ کئی مضامین اس سورے میں اللہ نے ذکر فرمائے. اور اس سورے میں اللہ نے نازل ہوتے ہی لفظ استعمال فرمایا الحمد کے لفظ سے، یعنی اس میں یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید اللہ جو نازل کیا ہے اور جو قرآن تمہیں ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ تم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن دے کر اللہ نے صحیح غلط کا فیصلہ تمیز کرنے کا علم عطا کیا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی قرآن نازل ہونے سے پہلے آخرت، جنت، جہنم ان سب کے بارے میں معلومات نہیں تھیں. نبی بننے کے بعد یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی، کتابوں میں پڑھا نہیں ہے. زمانے جاہلیت تھا، کوئی اسکول نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی گویا کہ یہ ہدایت دی گئی آپ بھی اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ آپ کو یہ قرآن مجید دے کر اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری معلومات دی ہیں، اور نبی کے ذریعے سے ساری امت کو معلومات ہوئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر اگر بالفرض قرآن نازل نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی کو کیا معلومات ہوتی؟ تو قرآن اللہ کے نبی کو ملنے سے اللہ کے نبی کو بھی بہت ساری معلومات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ساری امت کو بہت ساری معلومات ہوئی. تو اب اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں، اور امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اتنی بہترین کتاب دی ہے. اس واسطے اللہ نے سورہ کے شروع میں الحمد کے لفظ سے
सूरत की इब्तिदा फरमाई, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ये कुरान दिया, ये सूरा दिया। और जिन सूरतों में आम तौर से बहुत जामे मज़मून होता है, तो अल्लाह ताला उन सूरतों के शुरू में, वैसे पूरा कुरान जामे है, लेकिन सूरह फातिहा है, सूरह फातिर है और सूरह कहफ है, इस तरह की सूरतों के शुरू में अल्लाह ने अल्हम्दु के लफ्ज़ से शुरू फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब। इस तरह अल्लाह ने अल्हम्दु से शुरू किया है। और इस किताब में अल्लाह ताला ने तौहीद की हकीकत बहुत अच्छे अंदाज से बयान फरमाया। अल्लाह किन किन कुदरतों के मालिक हैं, अल्लाह ने उसे ज़िक्र किया। फ़ैसला, क़ज़ा, क़द्र, तक़दीर के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि इस पर राज़ी रहना कितना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे ही मलाइका के बारे में, फ़रिश्तों और आसमानी दुनिया के बारे में भी अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमाए हैं। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने शुक्रगुज़ार बंदों का भी इसमें ज़िक्र किया है। और ख़ास तौर से इस सूरे के ज़िम्न में ये बात भी आएगी कि दज्जाल आने से पहले दज्जाली फितने, दज्जाल कहते किसे हैं, दज्जाल करता क्या है, तो दज्जाल का भी अल्लाह ने इशारतन इसमें ज़िक्र किया है। खुलासा उसका ये है कि इस वक्त हमारी जो दुनिया है वो सारी दुनिया एक बात पर टिकी हुई है और वो है मादियत। मादियत का मतलब ये है कि जो दिख रहा है, जो दुनिया में हमारे को फ़ायदे की चीज़ है, बस वो सही है। जो नहीं दिख रहा है और आखिरत में हमारे लिए फ़ायदे की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो दुनिया पूरी इस बात पर, यानी इंसानियत से हटकर हैवानों की तरह जो मेहनत कर रही है, जानवरों की तरह जो दौड़ धूप खून पसीना सब बहाकर कमा रही है, वो एक बात पर टिका है कि जो दिख रहा है और हमारे दुनिया के लिहाज से वो फ़ायदामंद है, उसकी कोशिश करो पहले। अब उसकी खातिर जो नहीं दिख रहा है, जो हमारे लिए प्रॉफिट आखिरत में हो सकता है, वो सब बाद में देखा जाएगा। इसको अगर हम समझेंगे तो दो बातों से समझ सकते हैं कि क़ियामत के करीब अल्लाह ताला, यानी मौजूदा ज़माने में हमारी तहज़ीब और कल्चर का जो मदार और बेस है वो दो पहियों पर है। या यूँ समझिए, एक गाड़ी के दो बैल जिस तरह होते हैं, या एक गाड़ी के जो एक बाइक के जो दो टायर होते हैं, वैसे दो बातों पर हमारी दुनिया का मदार रुका हुआ है, हमारे कल्चर का, सोच समझ का। उसे हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमारी दुनिया में जो कल्चर चल रहा है वो डोंगी कल्चर है। डोंगी कल्चर यानी गधों की तहज़ीब। गधा दो बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। एक चीज़ है पेट भरने में कि खूब खाते रहो, दूसरी चीज़ है शहवत पूरी करने में, ख्वाहिश पूरी करने में। ये दो बातों में गधा ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। और आज का कल्चर, यूरोपियन कल्चर हो या मशरक़ी कल्चर हो, इंसानों की जो सोच बनाई जा रही है वो इन्हीं दो बातों पर है। पेट पालने के लिए जो चाहे करो कमाओ, और दूसरा ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या कर सकते करो। शराब भी है, अय्याशी भी है, क्लब्स भी हैं, लड़कियां भी है, गर्लफ्रेंड भी है, लिव इन रिलेशनशिप भी है। फ्रीडम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर इंसान जो चाहे खा सकता है, इस वास्ते ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ऐसे इंसान ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिससे चाहे ताल्लुक़ रख सकता है, हत्ता कि इंसानों से हटकर वो रोबोट से ताल्लुक़ रखे, इंसानों से हटकर वो जानवरों से ताल्लुक़ रखे, तो भी उसका फ्रीडम है, आज़ादी है। इसी वास्ते आप देखें, दुनिया का आप सर्वे करेंगे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें भी खाई जाती हैं जिसे आम इंसान खाना पसंद नहीं करते। आप बताइए, सांप खाना कौन पसंद करेगा? बिच्छू खाना कौन पसंद करेगा? मेंढक खाना कौन पसंद करेगा? मगरमच्छ खाना कौन पसंद करेगा? लेकिन ये सब खाई जाती हैं। और दुनिया के मशहूर डिशों में से
بعض ملکوں میں لال چونٹیوں کی چٹنی بنا کر مزے سے کھاتے ہیں، بعض لوگ مکڑی کا سالن بنا کے کھاتے ہیں، جاپان میں ایک ایریا ہے جہاں پر کاکروچ کا سالن بنا کے کھاتے ہیں اور اسے بھون تل کر شیخ کباب کی طرح کھاتے ہیں۔ تو انسانی کلچر کا ایک بیس کیا ہو گیا؟ کھانا، پیٹ بھرنا، اس کے واسطے حلال حرام کچھ سوچے بغیر اب خنزیر بھی عام ہے، بعض جگہوں پر کتے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گھٹیا سے گھٹیا چیز، حرام سے حرام، غلیظ سے غلیظ چیز بھی کھانے کو فریڈم کے نام پہ آزاد کر لیا۔ اور آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لو کون کون سے کنٹریز وہ ہیں جہاں پر سانپ کھاتے، مینڈک کھاتے، زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے، کاکروچ کھاتے، چپکلی کھاتے، اب مگرمچھ کھاتے۔ اب آپ سب تعجب کریں گے اب باقی رہا کیا چیز کھانے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے شہوت، خواہش پوری کرنا۔ اس کے لیے نکاح کو لوگوں نے بوجھ بنا دیا، بیوی رکھو، رسومات کرو، اسے پالو، مکان دو، خرچے برداشت کرو، نخرے کرو، یہ سب چیزیں کرو۔ پھر اس کے بعد ایک ہی بیوی رکھو، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ بیوی نہیں ہے تو 4 سے ملو، 14 سے ملو، 12 سے ملو، 20 سے ملو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو کلچر کو آزاد کر دیا کہ نکاح کے بندھن سے نکل کر آپ کھانے پینے میں جیسے آزاد ہو ویسے شہوت پوری کرنے میں بھی آزاد ہو۔ چنانچہ لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر کتنی لڑکیوں سے تعلق رکھا جاتا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر کتنی لڑکیوں سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ ڈگری میں آئے، ایک لڑکی گرل فرینڈ تھی، سیکنڈ ایئر میں چلے گئے تو وہ ایکس بن گئی، پھر دوسرے سال تیسرے سال میں آ گئے وہ ایکس بن گئی۔ اس طرح ایک دوسرے کو چھوڑ کر آدمی آزادی کے ساتھ جی رہا ہے۔ شادی کے بعد بھی، بیوی ہونے کے بعد بھی خواہشات کے لیے آزادی کا قانون پاس ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت جانور سے بھی، کتے سے بھی، گھوڑے سے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، یہ بھی آزادی مل گئی۔ یہاں تک کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ بھی شہوت پوری کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے، یہ بھی آزادی مل گئی۔ تو آپ یہ 2 باتوں میں دیکھ لیجئے انسان فریڈم کے نام پر بہت زیادہ حیوان بن گیا، حیوانوں سے بھی بدتر بن گیا۔ اس واسطے کہ ہر حیوان کے کھانے کی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہے۔ مثلا شیر کیا کھائے گا؟ متعین ہے، وہ گوشت ہی کھائے گا، اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں کھائے گا۔ بکری، بیل، بھینس سب کیا کھائیں گے؟ گھاس ہی کھائیں گے، اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں کھائیں گے۔ ایسے ہی ہر چیز کی، مچھلی ہے کیا کھائے گی؟ اس کی غذا اللہ نے متعین کر دی ہے۔ ہر جانور کی، حتیٰ کہ خنزیر کیا کھائے گا، کتا کیا کھائے گا، وہ بھی متعین ہے، وہ اس سے زیادہ ہٹ کے نہیں کھاتے۔ لیکن انسان کو بھی اللہ نے متعین کر کے دیا تھا کہ تم یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن کھانے میں یہ فریڈم مانگا کہ آزادی چاہیے، اور وہ اتنا آگے بڑھا، حلال حرام پاک ناپاک جانوروں سے بھی آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ ہر قسم کے جانور کو کھانا شروع کر دیا۔ آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کھانے کے سلسلے میں انسانوں کا ایک طبقہ، ایک کنٹری ایسی بھی ہے جہاں پر 50 سال ہو جانے کے بعد قانونی طور پر اس انسان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کاٹ کر اس کا گوشت کھاتے ہیں لوگ۔ آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے، انگریزی میں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کنٹری کا نام بھی آ جائے گا، فوٹوز بھی آ جائیں گے کہ ایک کنٹری ایسی بھی ہے جہاں پر انسان 50 سال ہونے کے بعد اسے بھی کاٹ کر لوگ کھا جاتے ہیں، اور اسے آزادی کہتے ہیں لوگ۔ ضرورت ہے اس کی، ہمیں کھانا ضرورت ہے انسان کو۔ تو کہاں تک حد پار ہو گئی۔ اور پھر لیو ان ریلیشن شپ میں تعلقات بنا کر رکھنا، جانوروں کو دیکھ لیجئے آپ، بھئی مثال کے طور پر کتا ہے، وہ اگر سیکس کرنا چاہے گا تو کتیا سے ہی کرے گا، گدھا ہے گدھی سے ہی کرے گا، ہاتھی ہے ہاتھی سے ہی کرے گا، بیل ہے بھینس سے کرے گا۔ ہر جانور کے لیے اللہ نے میل فیمیل متعین کر کے رکھے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان آزادی چاہ کر، انسان کے لیے بھی متعین تھا کہ وہ میل فیمیل سے نکاح کر لو، شادی کر لو اور سیکس کرو، لیکن آزادی کے نام پر اس نے کیا کیا کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے بھی کر سکتے ہیں، جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی یہ چیز۔ اور پھر
کوئی جانور انسان کے ساتھ کنیکشن رکھنا نہیں چاہتا، اس کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوگا، لیکن انسان آزادی کے نام پر جانور سے بھی سیکس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا لوگوں نے بنا لیا۔ تو انسان ان دو باتوں میں سب سے زیادہ آزاد ہو گیا ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں ہمارا جو کلچر یورپ سے جو لوگ متاثر ہیں اسے فالو کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ انسانیت سے، وومنس اور مینس سے آگے بڑھ کر ڈونگی کلچر کو اپنانا چاہ رہے ہیں، گدھے بننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ۔ اب یہ بات اسلام میں یعنی علماء نے ایسے ہی نہیں کہی ہے۔ آپ دنیا جن لوگوں کو سائنسدان مانتی ہے، سائنٹسٹ مانتی ہے، دو سائنٹسٹوں کا نظریہ جس بنیاد پر لوگوں نے انہیں سائنٹسٹ مانا اور ان کو بہت فالو کیے، ان دو کا نظریہ کیا ہے دیکھیے۔ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے یورپ میں، اس کا نظریہ تھا کہ انسان کی پوری جو زندگی کا مدار ہے وہ پیٹ پالنے پر ہے، بس اس واسطے کمانے پہ زیادہ دلچسپی لینا چاہیے۔ اس کا نام گزرا ہے کارل مارکس، یہ سائنٹسٹ گزرا ہے۔ اس کا فلسفہ یہی تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے صرف اور صرف پیٹ کا مسئلہ، اس واسطے کمائی میں ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، محنتانہ ملنا چاہیے۔ اس بنا پر اس نے مزدور طبقے کو گمراہ کر کے کمیونزم کی راہ قائم کی اس نے، کارل مارکس نے۔ اور دوسری طرف یورپ کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جسے فرائیڈ کہتے ہیں، اس نے یہ بیس رکھا، فلسفہ پیش کیا کہ جنسی نفسیات، سیکسولزم، کہ انسان کو سب سے زیادہ آزادی جو ملنا چاہیے وہ سیکس میں ملنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر اس لحاظ سے اس نے ایک کلچر قائم کیا۔ تو دجال جب آتا ہے قیامت کے قریب تو انسان کو حق باطل، صحیح غلط، انسانی کلچر، حیوانی کلچر، ڈونگی کلچر، دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس پر چادر تان دی جاتی ہے اور وہ فریڈم کے نام پر انسان سے آگے بڑھ کر جانور بن جاتا ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تہذیب کا بھی ذکر کیا ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس طرح صحیح غلط کی تمیز جب ختم ہو جا رہی ہو تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی واسطے اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے سورہ کہف کے فضائل کے متعلق، اللہ نے جن صورتوں میں بہت ہی اچھے مضامین بیان کیے ہیں، ویسے تو پورے قرآن میں بہت اچھے مضامین ہیں، لیکن انسانوں کو ہر موقع پر، ہر لمحے پر رہبری ہدایت کرنے کے لیے جو آیتیں اور جو صورتیں ہوتی ہیں، عام طور سے اللہ نے ان صورتوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، کیونکہ ہر نماز میں انسان کو پڑھنا ہے، اور اس میں وہ سورہ ایسا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس واسطے سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت ہے، اسے سورہ فاتحہ بولتے ہیں، سورۃ الشفا بولتے ہیں۔ وہ سورہ پڑھ کر آدمی دم کر لیتا رہے گا تو بہت سی بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے کہ اگر کہیں گھر میں جنات ہو، جادو کے اثرات ہوں، تو ایسے موقع پر آدمی سورہ بقرہ کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جنات کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے بہت محفوظ رہتا ہے۔ اور جو تھوڑے بہت ٹھیک عامل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عملیات کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا بہت استعمال کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہی آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کے سامنے پیروں کی طرف اور سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ہی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آخری جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آخری رکوع کو لے کر آنے کے لیے کئی ہزار فرشتے وہ آخری رکوع لے کر آئے۔ اس لیے جو صورتوں میں ٹاپکس اور معنی مطلب بہت ضروری ہوتا ہے امت کے لیے، اس کی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، تاکہ فضیلت سن کر لوگ اس کو بار بار پڑھیں، اور بار بار پڑھنے کے بعد ان کا نالج بڑھے اور وہ معلومات ان کے اندر آئیں۔
چنانچہ سورہ کہف بھی انہی صورتوں میں سے ہے جس کے مضامین بہت اہم ہیں، اس لیے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ کیا فضیلت ہے دیکھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت اقرأ البارحۃ سورۃ الکہف فجاء شیء حتی غطى فمی، کہ میں کل رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک کوئی چیز ایسی آئی اور پورے میرے بدن کو اور منہ کو ڈھانک لی، مجھے محسوس نہیں ہوا کوئی چیز مجھے ڈھانک کر رکھ لی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تلک السکینۃ جاءت حتی تسمع القرآن، کہ یہ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہارا سورہ کہف سننے کے لیے آئے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ حدیث الدر المنصور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 474۔ دوسری حدیث فضیلت کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ العشر من سورۃ الکہف، کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی سورت کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا فإنہ عصمۃ لہ من الدجال، تو اللہ تعالیٰ جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا تو اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ دجال کا فتنہ مطلب ہے دجال کون ہے، کب آئے گا، اب پڑھیں گے تو تب کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے دجال جو انسان کی شکل میں آئے گا، ایک آنکھ والا ہوگا، قیامت آنے سے پہلے آئے گا، وہ دجال بالفرض آ جائے ابھی 2024 میں تو بھی اللہ اس کے فتنے سے ان آیتوں کے پڑھنے والے کو بچا لے گا۔ اور اگر نہیں آ رہا ہے، دجال کے چیلے آ رہے ہیں، دجال کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ آ رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یہودی سب سے زیادہ دجال کے فیورٹ ہیں، فالوورز ہیں۔ اسی واسطے دجال کے لیے وہ 7 اسٹار جو بناتے ہیں ان کا مخصوص نشان ہے دجال کے استقبال میں، اور ایک آنکھ والا جو ٹرینگل بناتے ہیں وہ بھی دجال کے استقبال میں ہے۔ بہت سے بلڈنگز کا کنسٹرکشن کرتے ہیں ٹرینگل کی شکل میں، دجال کے استقبال میں ہے۔ دجال کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہم حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا سے کفر مٹ جائے گا، یہودی مر جائیں گے، عیسائی مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، اسلام ہی اسلام رہے گا، تو ہم حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہیں۔ ان پاگلوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسیح الدجال کے انتظار میں ہیں، ہم مسیح عیسیٰ کے انتظار میں ہیں، وہ مسیح الدجال کے انتظار میں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو پوری دنیا سے ہر مذہب والے کو مٹا دے گا، ایک ہی مذہب چلے گا، وہ یہودی مذہب۔ تو ظاہر سی بات ہے ہماری سوچ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کی سوچ دجال کے بارے میں ہے، تو پھر وہ لوگ دجال کے انتظار میں بلڈنگیں بناتے ہیں، لوگوں کے نظریات قائم کرتے ہیں، وہ بزنس اس بیس پہ کرتے ہیں۔ انہی دجالی فتنوں میں سے انٹرنیٹ ہے، غلط نظریات ہیں، میڈیا ہے، یہ سب اسی دجال کے چیلے ہیں۔ دجال کا ایک آسان مطلب آپ یہ سمجھ لو، عربی میں دجل کہتے ہیں دھوکے کو، دجل کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ آدمی کو دھوکے میں رکھنا۔ دھوکے میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ریالٹیز نہیں بتانا، حقائق نہیں بتانا۔ اب آپ دیکھ لو، جتنے آپ لوگ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، ان سب کے ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ہیرو، کوئی ہیروئن، وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، وہ فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے، وہ اس کے لاکھوں روپے لوٹ رہا ہے۔ آپ بتائیے پورے دنیا کے ڈاکٹرز کے ریسرچ کے بعد کولڈ ڈرنکس میں 0.1% بھی فائدہ ہے کیا؟ لیکن آپ کے سامنے کیسے پیش کیا گیا اس کو کہ ہر شخص اسے اپنانے کے لیے تیار ہے، ہر دسترخوان پر ہے۔ آپ بتائیے کہ فاسٹ فوڈ کھانے میں نقصان ہے، جنک فوڈ کھانے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نقصان ہے، بچوں کو تو کھلانا ہی نہیں چاہیے۔ اب بہت سے ڈاکٹرز
جو بھی بچہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اب ڈاکٹر گلا دیکھ کے وہ ماتھا دیکھ کے فلاں دیکھ کے ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے پوچھ رہے باہر کا کچھ کھلا رہے کیا، پوچھ دے رہے سیدھا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دبانے کے بعد سیدھا پوچھ رہے باہر کا کچھ کھلا رہے کیا، پوچھ دے رہے. یعنی باہر کی جو چیزیں ہیں وہ پیکنگ اچھی رہتی ہے، خوشنما رہتی ہے، ٹیسٹ اچھا دکھتا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کو چھپا دیا گیا. اب انسان دھوکے میں پڑا ہوا اور اسے استعمال کر رہا ہے. ایسے ہی نظریات اور سوچ کے بارے میں کہ انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی دجل سے دھوکے سے کام لیا جاتا ہے. تو دجل کے معنی آتے ہیں دھوکا. انسان صحیح غلط نہیں پہچان سکے گا تو اسے کہتے ہیں آپ دجال کے فتنے میں مبتلا ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ہندوستان میں نہیں آئیں گے. پکی بات ہے. اگر حضرت مہدی سے ملنا ہے تو یہیں سے ہم لوگوں کو جانا پڑے گا مکہ مدینہ ملک شام، لیکن وہ یہاں پر نہیں آئیں گے. یہ پکی بات ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مہدی خود ہندوستان میں پیدا ہو جا رہے ہیں، حیدرآباد میں آ کے رہ رہے ہیں، بہار میں آ کے رہ رہے ہیں، بہار میں پیدا ہو گئے. ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، ہے پیداوار اس کی بہار کی، دلی میں بھیک مانگتے رہا کئی سال تک. اب وہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. لوگ اسے 100 کی تعداد میں فالو کر رہے ہیں. مسجدوں میں بھی ہماری شکل میں رہتے ہیں، داڑھی کرتا پاجامہ سیم مسلمان دکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہیں اور جو مہدی نہیں ہے اس کو مہدی مان رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ دجل میں مبتلا ہو گئے نہیں ہو گئے، دھوکے میں پڑ گئے نہیں پڑ گئے؟ کیا آپ غلط آدمی کو صحیح سمجھ لیے تو دھوکہ ہی ہوا آپ کو. تو یہ جو حدیث ہے کہ بھئی آدمی سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی دھوکے سے محفوظ رہے گا. آپ کسی کے فراڈ میں نہیں آئیں گے. اب ہر انسان اپنی جو معاش زندگی گزار رہا ہے کمانے کے، اس میں سے 40% حلال طریقے سے کما رہا ہے تو 60% فراڈ سے کما رہا ہے. تو آپ دھوکے سے بچے رہیں گے اگر ان آیتوں کا اہتمام فرمائیں گے. تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ الکہف یوم الجمعۃ فہو معصوم الی 8 ایام من کل فتنۃ تکون وان خرج الدجال عصم منہ. کیا بہترین فضیلت بیان فرمائی. دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی تو 8 دن تک آنے والے اگلے جمعے تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب دجال کا فتنہ ہی بول کے نہیں، کسی بھی قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. فتنہ بولتے ہیں آزمائش کو، صحیح غلط کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. فتنہ کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی میں کنفیوز ہو جانا، یہ جائز ناجائز، یہ حلال یا حرام. اس طرح کے فتنے سے آدمی محفوظ رہے گا اگلے 8 دن تک. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر ان 8 دنوں میں دجال بھی آ جائے گا تو بھی یہ آیتیں، یہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے والے کا کچھ نہیں بگاڑے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ ہم لوگوں کو بہت معمولی لگتا ہے دجال کا فتنہ، کیا ہوتا دیکھ لیں گے، کیا ہوتا دیکھ لیں گے. اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دجال سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے. کتنی خطرناک بات ہوگی کہ نبی بول رہے ہیں یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے. حالانکہ نبی تو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ پاور لیتا ہے، نبی کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں، لیکن فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس دن کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ سکتا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دجال کے فتنے کو معمولی سمجھتے ہو؟ سنو، دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو اتنی بڑی بات ہے کہ آدمی سورہ کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ اس وقت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا. تو حضرت عمر تو ہیں جوش والے، شجاعت والے،
تو حضرت عمر نے سن کر فرمایا رسول اللہ آپ بتائیے کون ہے وہ دجال، میں جا کے قتل کر دیتا ہوں۔ تو نارمل آدمی سمجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ہمارے زمانے میں آئے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے دجال کون ہے، دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا محنت کر کے جو پروڈکٹ تیار کر رہی ہے، محنت کر کے جو رزلٹ لا رہی ہے، دجال بغیر محنت کے وہ پروڈکٹ لا کے دکھائے گا۔ آسان مطلب سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ دنیا میں کتنی پیداوار ہو رہی ہے، ایگریکلچر کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ پیدا کرنے کے لیے زمین میں ہل چلانا، مشنریز یوز کرنا، دوائیاں یوز کرنا، اناج ڈالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے بعد ایک پیداوار ہوتی ہے۔ آپ لیپ ٹاپ بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، ٹرین بناتے ہیں، کتنی ٹیکنالوجیز بڑھ گئی آج کل۔ آپ ڈاکٹروں کے مشنریز دیکھ لیجئے کتنے عجیب عجیب ہوتی ہیں، سائنسدانوں کے مشنریز دیکھ لیجئے کتنے عجیب عجیب ہوتے ہیں، یہ سب کتنی محنت کے بعد بنتے ہیں۔ ورنہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ایکس رے نکالنے کے لیے کتنے منٹ لیتا ہے وہ آدمی، 3 سے 5 منٹ لیتا ہے۔ 3 سے 5 منٹ کا چارج کتنا کر رہا ہے، 150 روپے، کہیں 1100 روپے، کہیں 800 روپے۔ اسکیننگ کے لیے کتنی منٹ لے رہا ہے، 7 سے 9 منٹ لیتا ہے، لیکن چارج کتنا کرتا ہے، بعض اسکیننگ تو 2500 3000 کے ہوتے ہیں۔ کیوں، وجہ کیا ہے، وہ مشنریز اتنی مہنگی ہیں۔ تو اتنا محنت کر کے کروڑوں روپے لگا کر جو مشنریز بن رہے ہیں، دجال چٹکیوں میں بنا کے دکھا دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اگر بیمار ہیں، علاج کرانے کے بعد 1-2 مہینے گزر گئے، 6-7 مہینے، 1 سال 2 سال گزر گئے، آپ پریشان ہو گئے علاج کراتے کراتے، کوئی آدمی آپ کے اوپر ہاتھ پھیر کے چٹکیوں میں آپ کو ٹھیک کر دیا، اس کے بعد آپ کے دل میں اس کے متعلق کیا نظریہ قائم ہوگا، آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ لائٹ لے لیں گے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہوگا، اللہ کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے غلام بن جائیں گے، آپ اس کے نوکر بننے تیار ہو جائیں گے، اس کے جوتے دھو کے پانی پئیں گے، کیونکہ اتنے سالوں سے جو نہیں ہو سکا وہ اب ہو گیا ہے۔ تبھی تو باباؤں کے در چمکے ہوئے ہیں، ان باباؤں کے دربار جو چمکے ہوئے ہیں، کیوں چمکے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ بھئی یہ ہاسپٹل گئے، وہ ہاسپٹل گئے، یہ ہاسپٹل گئے، یہ درگاہ گئے، وہ درگاہ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک بابا کے دم پہ سارا جن دم دم ہو گیا۔ ڈاکٹرز PhD کر کے بھی جو کام نہیں کر سکے، وہ بابا ایک دم میں کر دیا ہے۔ تبھی تو اتنے بلڈنگیں بن رہی ہیں، کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ ایک بیماری کے بارے میں ہے، اگر آپ کے سامنے کھڑے کھڑے وہ بول رہا ہے کہ بارش برسو، دجال بول رہا ہے، تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ وہ بولے گا اناج اگ جائے، 1 گھنٹے کے اندر بیج جائے گا زمین میں، پھر اناج اگے گا، فصل کٹ کے تیار ہو جائے گی۔ ایسے یہاں سے آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہیں جو بائیڈن کو مارنے کے لیے، یا آپ اسرائیل جانا چاہ رہے ہیں نتن یاہو کو مارنے کے لیے، تو 1 منٹ میں آپ کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دے گا۔ آپ ویزا امریکہ کے لیے کتنا پریشان ہو رہے ہیں، کتنے جو پڑھے لکھے نوجوان امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، امریکہ کے ویزے کے لیے کتنے بار انٹرویو دینا پڑتا ہے، کتنے لاکھ پے کرنا پڑتا ہے، اور دجال آپ کو 2 منٹ میں پہنچا دیا، تو آپ کیا کریں گے دجال کا؟ تو اس واسطے دجال اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں مشنریز اور محنت کے ذریعے سے، دجال بغیر محنت کے چٹکیوں میں کر کے دکھائے گا۔ اس لیے لوگ اس فتنے سے بچ نہیں سکتے، کتنا بھی کرو بچ نہیں سکتے۔ انہی دجالی فتنوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بہت سے لوگ اسی حلیے میں پگڑی پہن کر، کرتا پاجامے داڑھی کے ساتھ، قرآن حدیث سامنے رکھ لے کر قرآن حدیث کا ایسا ٹرانسلیشن کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بیان نہیں کیا تھا، من گھڑت باتیں کریں گے، جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کریں گے، اور لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے اور اس کے فالوورز بن جائیں گے۔ دھوکے میں پڑ گئے آپ قرآن کے نام پر، دھوکے میں پڑ گئے آپ حدیث کے نام پر۔ بولنے والا نہ عالم ہے، نہ مفتی صاحب ہے، نہ مدرسے کے لائن کا ہے، نہ پڑھا ہوا ہے، بولنے والا انجینئر ہے، لائر ہے، ٹیچر ہے، وہ تشریح کر رہا ہے قرآن کی، لوگ اس کے فالوورز بنتے جا رہے ہیں۔ دھوکے میں پڑ گئے آپ، یہ بھی دجالی فتنہ ہے۔
تو سورہ کہف کی تلاوت سے ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہیں گے جو مولویوں کی شکل میں دکھ رہے ہیں آپ کو، جو علماء کی شکل میں دکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی چوتھی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو آدمی سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا ازبر، تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اب دیکھیے 10 آیتیں یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ آدمی کی عمر اگر 20 سال ہے تو سال میں ایک آیت بھی یاد کیا تو 20 سال میں 10 آیتیں یاد آرام سے یاد ہو جائیں گی۔ تو 20 سال کی عمر سے یاد کرنا شروع کرے گا تو 30 سال پہنچتے پہنچتے 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم 10 بار سورہ کہف کی ایسی فضیلت سن رہے ہوں لیکن شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے کا کبھی شوق پیدا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ دجال کے فتنے کو ہم نے فتنہ نہیں سمجھا، لائٹ لے لیے، معمولی بات سمجھیں۔ 10 آیتیں یاد کرنے کا ارادہ کرو کہ 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ دجال کے فتنے کو سمجھو کہ آپ ہر انسان کے فراڈ سے بچ جائیں گے، کوئی انسان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ڈیڑھ ہوشیار سے آپ محفوظ رہیں گے اگر شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں گے۔ 5ویں حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء الى الارض۔ کیا بہترین فضیلت ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کے شروع سے اور آخر سے چند آیتیں، ادھر کی 10 آیتیں ادھر کی 10 آیتیں تلاوت کر لے گا، اللہ تعالیٰ پیروں سے لے کر سر تک اس کو نور ہی نور عطا کریں گے، اور یہ نور اسے کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور اگر کوئی آدمی سورہ کہف شروع سے لے کر آخر تک مکمل سورہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جہاں ہے وہ وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور کا راستہ بنا دیں گے، نورانیت اسے نصیب کریں گے سورہ کہف پڑھنے پر۔ نورانیت کا مطلب کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحیح غلط کا فرق کرنے کے واسطے دکھنا، پہلے آنکھوں کو دکھا تو آپ صحیح غلط سمجھ سکتے۔ اندھیرے میں جا کے ہاتھ ڈالے لکڑی چھونے کی نیت سے سانپ مل گیا تو پھر وہ آخری ہاتھ رہتا آپ کا، اس کے بعد ہاتھوں پہ آ جاتے، کندھوں پہ۔ پھر تو آدمی کو دکھے گا تو صحیح غلط سمجھ کی تمیز کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اس سورے کی برکت سے آدمی کو اللہ وہ نور دیں گے کہ وہ دیکھ کر یہ نہ صحیح بول رہے یہ غلط بول رہے یہ سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے کوئی چیز نظر آنے کے لیے انسان کو صرف آنکھیں ہونا کافی نہیں ہے، سامنے بھی روشنی ہونا ضروری ہے۔ مجھے دیکھنے والی آنکھیں میں دکھائی دیتا ہے، میں اندھا نہیں ہوں، لیکن باہر اندھیرا ہے تو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ رات میں کرنٹ چلا گیا، گھر میں اکیلے اندھیرا ہے تو اندھیرا ہونے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا باہر کی دنیا اندھیری ہوتی ہے؟ باہر کی دنیا اندھیری ہوتی ہے، انسان اندھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا معلوم ہوا؟ دیکھنے کے لیے باہر بھی اجالا ضروری ہے، خالی آنکھوں کا اجالا کافی نہیں ہے۔ اور دوسرا، باہر اجالا ہے لیکن یہاں آنکھوں میں اجالا نہیں ہے، یہاں روشنی نہیں ہے تو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے باہر بھی روشنی ضروری ہے، اندر بھی روشنی ضروری ہے، تب جا کے کوئی چیز دکھائی دے گی۔ تو اب یہ سورہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اندر بھی روشنی پیدا کریں گے، باہر بھی روشنی پیدا کریں گے، آپ صحیح غلط کا فرق کر سکتے ہیں۔ 6ٹی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات عند منامہ عصم من فتنۃ الدجال۔ دیکھیے کتنی سہولت دی ہے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہ اگر تم سوتے وقت بھی سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ کے سو جاؤ گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ اور ہم لوگ سوتے وقت کیا کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے گزر جائیں گے، موبائل ہاتھ میں رہتا ہے۔ پہلے تکیے اور بستر پر آنے کے بعد 5-10 منٹ گزرتے انسان نیند میں چلے جاتا، اور کبھی کبھار کہانیاں قصے سنتے سنتے بچہ سو جاتا، اور بعض مرتبہ
کھانا کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تبھی آدمی کو اونگ اور نیند آنا شروع ہو جاتی تھی. اب رات کے 2 بج رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے, رات کے 3 بج رہے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے. اس واسطے بیزار ہو کے لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ کٹوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں, چبوتروں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں, گلیاں آباد کر رہے ہیں. کئی کو باہر ہیں صاحب, نیند نہیں آ رہی, کیا کریں؟ تمہارے باپ دادا کو نیند نہیں آئی تھی, ہمارے باپ دادا کو نیند نہیں آئی تھی, وہ بھی اسی دنیا میں پلے ہیں, وہ کیوں 10 بجتے ہی سو جا رہے تھے, ہمیں کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ ان فتنوں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں جن فتنوں سے انسان کو بچنا چاہیے. تو سوتے وقت اگر انسان پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے. اب یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ سوتے وقت آدمی 2-2 گھنٹے ہو جا رہے ہیں موبائل ہاتھ میں لے کر سیریل دیکھ رہا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, اور ریلز دیکھ رہا ہے, کارٹونز دیکھ رہا ہے, اور بالکل بلا بدتر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں صبح سے تھکا ہوا ہوں, سر میں درد ہے, وزن ہے, مجھے سو جانا چاہیے, اس نیت سے لیٹا, لیکن 1-2 منٹ موبائل دیکھ لیں گے بول کے جو آن اوپن کرتا ہے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں, پھر بھی اسے محسوس نہیں ہوتا. لیکن سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لو, توفیق نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہم میں سے اللہ معاف فرمائے کتنے لوگ وہ ہوں گے مہینے گزر گئے انہیں سوتے وقت کی دعا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے, سوتے وقت کی دعا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے آپ اندازہ کر لیجئے, کتنے لوگ وہ ہوں گے جو صبح اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. اور یہ دعائیں ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے, ویپنس کے طرح ہے. جیسے کوئی فوجی ملٹری مین ہتھیار سے لیس رہتا ہے, ایک مسلمان کے ہتھیار اس کی دعائیں ہیں. ہر کام کے ٹائم پہ جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا اس کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہے. چنانچہ اگر سوتے وقت آپ دعا پڑھ کے سوئیں گے, نیند کی حالت میں جیسے آدمی لنگی پہن کے سوتا ہے, گھر کی عورتیں نائٹی پہن کے سوتی ہیں, نیند کی حالت میں اگر ہمارے کپڑے ادھر ادھر ہو جائیں اور سطر کا حصہ کھل جائے, گھٹنے سے اوپر کا حصہ, تو پھر ہم تو لائٹ بند کر کے سو رہے ہیں لیکن جنات سے تو ہمارا پردہ نہیں ہوا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. تو اگر نیند کی حالت میں اگر آدمی کا سطر کھل گیا تو بعض مرتبہ خبیث جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں, اس پر حاوی ہو جاتے ہیں, اس پر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. بچہ اچانک ڈر کے اٹھ جاتا ہے, چیخ مار کے اٹھ جاتا ہے, رو کے اٹھ جاتا ہے, اور کبھی کبھار برے برے خیالات, برے برے سپنے اور خواب انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تم نے جو حصار, جو باؤنڈری قائم کر کے سونا تھا شیطانی اثرات سے, وہ تم نے نہیں کی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ آدمی دعا پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر جب سوتا ہے, سونے سے لے کر اٹھنے تک اللہ 10 فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ نیند میں جب تک رہے گا اس کی حفاظت کرو. آپ بتائیے کہ ہم جاگ رہے ہیں, سامنے سے کوئی چپکلی آئی, کاکروچ آیا, بچھو آیا, کچھ بھی آیا تو ہم دیکھ کر مار سکتے ہیں. نیند کی حالت میں اگر چپکلی آئی اور ہمارے کان میں مثلا کاٹ لی, چونٹی اندر چلی گئی, یا کوئی زہریلا جانور ہمارے کان میں چلا گیا, پیر کو کاٹ لیا, تو اس وقت ہم اگر اٹھیں گے بھی کاٹنے کے بعد ہی اٹھیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ وہ سانپ بچھو آ کر ہمارے بازو کھڑے ہوگا اور پھر ہمیں سلام کرے گا, پھر اس کے بعد اجازت لے گا کہ محترم چونکہ آپ دعا پڑھے بغیر سوئے ہیں اور مجھے آپ کو کاٹنے کا حق حاصل ہے اس لیے میں آپ کو کاٹنا چاہ رہا ہوں, آپ چاہے سنیں یا نہ سنیں لیکن مجھے کاٹنا ہی ہے, یہ آپ سے پرمیشن لے کے پھر اس کے بعد آپ کو کاٹے گا. ایسا تو نہیں ہے. تو اس وقت جب انسان سو رہا ہے تو ان تکلیف پہنچانے والے جانوروں سے بچے گا کیسے, جب اگر اللہ کی طرف سے اس کے بچاؤ کا سامان نہیں ہوا. اللہ غیبی طور سے فرشتوں کو لگاتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے. چنانچہ ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ ہے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, ہم تراویح پڑھ رہے تھے, اتفاق سے دوران تراویح فون آیا کہ ایک چھوٹی بچی 4-5 سال کی, وہ 2nd فلور کے بالکنی سے نیچے روڈ پہ گر گئی. 2nd فلور سے نیچے روڈ پہ گر گئی. تو آپ بتائیے اسے کتنا چوٹ آنا چاہیے تھا. سر پہ اگر لگا مار تو انتقالی ہو جائے گی. تو
سیکنڈ فلور سے نیچے گرنے کے بعد دانتوں کا حصہ تھوڑا فریکچر ہوا، باقی جسم پر کہیں کوئی خراش نہیں آئی۔ کس نے بچایا؟ اب چھوٹے بچے تو دعائیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگا کر رکھا ہے۔ ویسے انسان جب بالغ بڑا ہو جاتا ہے تو اب یہ خود اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں دی ہے کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اس سے تمہارے لیے حفاظت ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ الحائلۃ تحول بین قاریہا و بین النار۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک ہی سورے کی کتنی الگ الگ فضیلتیں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کیوں فرما رہے ہیں بھائی، اتنا اس کے بینیفٹس اور پروفٹس ہیں، اب تو بھی شرم کرو، پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ بولنا ہے اصل، ایک سورہ پڑھو گے تو تمہارا سر سے پیر تک نور ہی ہو جائے گا، آسمان تک نور ہوگا، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک ہر فتنے سے بچے رہو گے، دجال کے فتنے سے بچے رہو گے، ہر انسان کے فراڈ سے بچے رہو گے۔ کتنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کہ سورہ کہف پہلی آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کتابوں میں اس سورہ کا نام جو جانا جاتا تھا سورۃ الحائلہ۔ جیسے سورۃ الکہف ایک نام ہے، ایسے دوسرا نام تھا اس کا پہلے زمانے میں سورۃ الحائلہ۔ حائلہ کا مطلب ہے یہ سورت، اس کے پڑھنے والے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جاتی ہے، دیوار بن جاتی ہے کہ اب یہ سورہ کہف پڑھ لیا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن کر یہ سورہ پڑھنے والے کو سورہ کہف جہنم سے بچاتی ہے، رکاتی ہے۔ اور ایک حدیث دیکھیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البیت التی تقرأ فیہ سورۃ الکہف لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ۔ کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے اس سورہ کے بعد، اتنی بہترین فضیلت بیان فرما دی کہ جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس رات کوئی شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جنات نہیں آئے گا، کوئی برے اثرات نہیں ہوں گے، کوئی جن سوار نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر سورہ کہف گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، گھروں میں جنات کے اثرات نہیں ہونا، گھروں میں فلاں نہیں ہونا، اس واسطے بابا کے پاس جا کے بندش کراؤ، اور بندش کے نام پر نیمبو، مرچ، ناریل کچھ دے کر وہ چار کونوں میں ہرے کپڑے میں باندھ دو، اب اس کے بعد سمجھ جاؤ کہ اب تم محفوظ ہو گئے، کوئی جن تم پر اثر نہیں کرتا۔ جب سے وہ باندھے ہیں انسان بھی سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا گھر محفوظ ہے، لیکن رہتے رہتے چند دنوں کے بعد بیوی خود جن بن جاتی ہے۔ اتنا ٹارچر، اتنے جھگڑے، اتنے لفڑے، اتنا انبن ہونا شروع ہوتی ہے۔ بندش گھر کی تو ہو گئی لیکن بیوی کی بندش نہیں ہو سکی، اب پورا جن گویا کہ بیوی میں اتر آیا ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ جن اگر مردوں پہ آئے تو علاج کرانا پڑے گا، لیکن جن اگر بیوی پہ آئے تو جن خود پریشان ہوگا، اس واسطے کہ جنات کو خود نمٹنا پڑے گا بیوی کے جسم میں آنے کے بعد۔ وہ انسانوں کو ڈرا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن بیویوں کو جنات کبھی پریشان نہیں کر سکتا، بیوی خود جنات کو پریشان کر دے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی انسان اور جنات میں زیادہ پاور اللہ انسان کو دیا ہے، تو انسانوں میں بھی اب پاور جس کے ہاتھ میں چل رہا ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں چل رہا ہے۔ تو جب پاور والے کے ہاتھ میں اگر جن آئے گا تو اس کو خود پریشان ہونا پڑے گا، عورت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر بیوی کے آنگ میں جن آئے تو ٹینشن مت لو، جنات خود پریشان ہو کے چلا جائے گا۔ بلکہ آپ بیوی کو بچانے کے لیے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات کو بچانے کے لیے علاج کرنا ہے۔ یہ کہاں مر جاتا نہیں معلوم، ہم ہیں تو زندہ ہیں، ورنہ یہ کہاں بیچارہ سہ سکے گا، ایسی بات ہو جائے گی۔ تو جس گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کوئی شیطان اور برے اثرات کا حملہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کو پڑھنے میں کتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب ایک آخری بات ہے فضیلت سے متعلق، حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی دجال کو دیکھ لے تو فوراً جیسے ہی معلوم ہوا کہ دجال آیا یا دجالی فتنہ شروع ہو گیا
تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دو، اس کے اثرات سے تم بچنا شروع ہو جاؤ گے۔ اب یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس میں میڈیا، یہودی پورے دجال کی حرکتوں کے ذریعے سے انسان کو مسمیورزم جسے کہتے ہیں کہ دماغ معاف کر دینا، صحیح غلط سمجھ میں نہیں آنا، وہ حالات شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس سورہ کی شروع کی 10 آیتوں کا بہر صورت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں خاص طور سے فضیلت ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، ایک جمعہ سورہ کہف پڑھو گے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمہارے ارد گرد نورانی ماحول قائم کر دیں گے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بہت سی مرتبہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کرتا ہے، اللہ میں موبائل میں بہت گندی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بچا لے، میرا فلاں لڑکی سے تعلق ہے، مجھے بچا لے، کچھ بھی کسی بھی وجہ سے گناہ کر رہا ہو اس سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن پھر شام ہوتے ہوتے وہ گناہ کر جاتا ہے جس سے توبہ مانگ کے آیا تھا۔ اپنی توبہ پر باقی نہیں رہ پاتا ہے انسان، تو اس میں مدد ملے گی سورہ کہف پڑھنے سے کہ یہ ایکسٹرا تمہارے لیے ایک نور رہے گا جو تمہیں اس گندے ماحول سے بچائے گا۔ اس عقیدے سے پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا کہ یہ سورہ میرے لیے نور کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے بڑی چیز سورہ کہف میں بیسک جو بات سمجھنی ہے، بنیادی بات، وہ ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا۔ دجال کے فتنے کے چیلے ہیں، اثرات ہیں۔ دیکھیے اثرات کیا کیا ہیں۔ اگر کسی انسان کو کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس پریشانی سے بھی انسان بچے گا سورہ کہف پڑھنے سے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں یا نقصان میں جا رہا ہے، اس سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے۔ مال دولت کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہے، مال ہونے سے یا نہ ہونے سے، اس فتنے سے بھی اللہ محفوظ رکھیں گے اس سورہ پڑھنے سے۔ اگر کوئی آدمی ایجوکیٹڈ ہو گیا، عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اس کے بعد اس کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا، تکبر آ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے گرتے جا رہا ہے، گاہک کم ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اسے اس فتنے سے بھی محفوظ کر کے رکھیں گے سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے اللہ بچا کر رکھیں گے۔ اور نفس پرستی کا فتنہ، انسان جو دیکھا اس کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی، شہوت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے سب سے بڑی چیز، شادی ہونے کے بعد بیوی ہوتے ہوئے انسان کو جو خواہش کرنا ہے وہ اس کی بیوی کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوسری عورتوں کو جھانک تانگ کر رہا ہے، جبکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کی خواہش کر رہا ہے، یہ ہو چکی ہے 10 بار، پھر بھی وہ اس گناہ سے نہیں بچ سک رہا ہے۔ اس سورہ کی برکت سے نفس پرستی کے فتنے سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ اور یہ سورت انسان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے یہ سورہ پڑھنے سے، اور خاص طور سے معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنے سے۔ گویا انسان عطر کی دکان میں بیٹھے گا، چاہے عطر نہ بھی لگائے، جتنی دیر بیٹھے گا خوشبو آتی رہے گی۔ اور انسان اگر گوشت کی دکان پر یا لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو جتنی دیر بیٹھے گا گوشت کی بو آتی رہے گی، اور جتنی دیر وہاں بیٹھے گا تو دھواں اور چنگاری انسان کو پڑتی رہے گی۔ ویسے سورہ کہف مطلب کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اگر آپ پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں گے، آپ کو اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوگی، حضرت خضر کی صحبت نصیب ہوگی، حضرت اصحاب کہف کی صحبت نصیب ہوگی۔ جب آپ قرآن ہاتھ میں لے کر سورہ کہف پڑھنا شروع کیے، جہاں غار والوں کا قصہ ہے، گویا کہ اب اتنی دیر تم غار والوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ جہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اتنی دیر تم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ساتھ بیٹھے ہو۔ روحانی طور پر ان لوگوں کی صحبتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی جس کی وجہ سے اندر سے خود بخود گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی نیک لوگوں کی شخصیتوں کے پاس بیٹھنے کے بعد بھی دل پاک نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھے، حضرت خضر کو نہیں دیکھے، اصحاب کہف کو نہیں دیکھے،
اور مقبول بندوں کو نہیں دیکھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ صورتیں پڑھنا شروع کر دو جن میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے ان کی صحبت کا احساس پیدا کر دیں گے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی فضیلتیں ہوگی۔ اب آگے سورہ کہف سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہے، 15واں پارہ جو شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کیسے کہتے ہیں؟ یہودیوں کو کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اس نام سے جو سورہ ہے 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سورہ ہے سورہ کہف۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کنیکشن رکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف کا تذکرہ کیوں آیا؟ 15ویں پارے میں 2 سورے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ ایک بہت اہم نقطہ، پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اسٹارٹ ہوتا ہے اس سینٹنس سے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک، یعنی معراج کا ذکر اللہ نے اس میں کیا ہے۔ تو اس میں جو لفظ شروع ہوا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ سبحان۔ سبحان کے معنی آتے ہیں پاک ہونا۔ پاک کس سے ہونا؟ ہر عیب سے پاک ہونا، ہر کمی اور نقص سے پاک ہونا، اسے کہتے ہیں سبحان۔ تو اس سورے کے شروع میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی کہ اللہ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوا تو سورہ کہف کے اسٹارٹنگ کا جملہ کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں کیا ہوا؟ سبحان کے معنی ہوئے تنزیہ اللہ تعالی عن کل نقص و عیب، اللہ کو پاک کرنا ہر عیب اور نقصان سے، کہ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور سورہ کہف اسٹارٹ ہوا ہے الحمد سے۔ الحمد کے معنی آتے ہیں تمام کمالات کا مالک اللہ ہی ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ پہلے کمی دور کرو، اس کے بعد کمالات ثابت کرو، تو اسی کو کہتے ہیں اثبات لصفات الکمال۔ حمد کے معنی آتے ہیں ہر خوبی اور بڑائی اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اب اس لحاظ سے دیکھیے ایک جملے میں التخلیہ قبل التحلیہ، کہ انسان پہلے گندگی دھوئے پھر اس کے بعد خوشبو لگائے، اس کے بعد سجے سورے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں یعنی پاک کی عیب اور نقص کو دور کیا گیا، اور سورہ کہف میں اللہ کے لیے خوبیاں ثابت کی گئی۔ یعنی اس کا مطلب ایسا ہے سادے زبان میں، انسان ایک ہفتے سے پانی نہیں نہایا ہے تو پہلے پانی نہائے گا، بعد میں دھلے ہوئے کپڑے پہنے گا، یا پہلے دھلے ہوئے کپڑے پہن لے گا پھر بعد میں پانی نہا لے گا؟ آدمی پہلے پانی نہائے گا، پھر بعد میں خوشبو لگائے گا، کپڑے پہنے گا، باڈی اسپرے یوز کرے گا، جو بھی کرنا ہے بعد، پہلے پاک ہو جاؤ۔ تو پاکی پہلے ہے، سجنا سورنا بعد میں ہے۔ تو ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں پہلے گویا کہ اللہ کو عیب اور نقص سے پاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور تعریف کی گئی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اللہ کے لیے کمال ثابت کیا گیا کہ اللہ ہر خوبی کے مالک ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سبحان اور الحمد کے درمیان میں نسبت کو جوڑتے ہوئے بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث کیا ہے؟ کلیمتان، 2 جملے ایسے ہیں حبیبتان، بہت محبوب ہیں، کس کو؟ الی الرحمن، اللہ کو، خفیفتان علی اللسان، زبان سے بولنے کے لیے بھی بہت ہلکے اور آسان ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں اگر تولے جائیں گے تو بہت وزنی اور بھاری ہیں ثواب اور نیکیوں کے لحاظ سے۔ وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ اللہ کو بہت پسند ہیں، بولنے میں آسان ہیں اور ترازو میں بہت بھاری اور وزنی ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں سبحان اللہ ہے اور سورہ کہف میں الحمدللہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان اللہ ہے، سورہ کہف میں الحمدللہ ہے۔ تو یہ مناسبت ہے، کنیکشن ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو۔ دوسرا کنیکشن کیا ہے؟
سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ نے معراج کا تذکرہ کیا ہے. شروع ہوتا ہی سورہ معراج سے، اور معراج کا جو تذکرہ ہے عجیب و غریب تذکرہ ہے کہ انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی کہ ایک انسان رات کے اندھیرے میں چند منٹ میں مکے سے بیت المقدس جائے، اور جبکہ وہاں سے وہاں تک جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا اونٹ سے سفر کرنے میں، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھے، یہ سب عقل سے باہر کی بات ہے. یہ عجیب واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہے. ایسے ہی سورہ کہف میں بھی اللہ نے عجیب واقعات ذکر کیے ہیں. جیسے کوئی آدمی 300 سال تک سو سکتا کیا؟ 300 سال تک سوتے ہی رہنا، بس ختم، اٹھنا نہیں. ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی سے. ایک چھوٹی سی مثال سے دیکھیں، انسان کو نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، سو جائیے آپ، لیکن سونے کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ آپ 24 گھنٹے نہیں 40 گھنٹے تک نہیں اٹھنا. نیند سے نہیں اٹھنا، آپ سوتے رہو. ہو سکتا 40 گھنٹے نیند میں رہ کے دکھانا؟ ہمارے نہیں ہو سکتا. خود بخود نیند ختم ہو جائے گی، آدمی اٹھ جائے گا. زبردستی سے سونے کے ارادے سے کمبل نہیں، بیڈ شیٹ نہیں، بلکہ بیڈ اوڑھ لے تو بھی نیند نہیں آئے گی، خود بخود نیند ختم ہو جائے گی. تو نیند سے اٹھنے میں انسان کا اختیار نہیں ہے، ایک لمٹ ہوتے ہی خود بخود نیند چلے جائے گی، آدمی اٹھ جانا پڑے گا. جاگنے میں انسان کا اختیار ہے کہ میں 70 گھنٹے جاگ کے دکھاؤں گا. 70 گھنٹے کے بعد پھر اونگنا آنا شروع ہو جائے گا. جاگنے میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، سونے میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. خود بخود نیند آ جاتی، خود بخود نیند سے اڑ جاتے. لیکن ایک مخلوق ایسی گزری ہے جو 300 سال تک سوتی رہی، نہ کوئی اٹھایا نہ وہ خود اٹھی. عجیب واقعہ ہے. اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ایک چھوٹے بچے کو حضرت خضر قتل کر دیے، کشتی کا پلڑا توڑ دیے. تو کئی کو توڑے بھائی؟ تو عجیب بات بیان کرے کہ یہ کشتی غریب لوگوں کی ہے، جدھر جاتی ہے وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، نئی کشتی دیکھا تو چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے. اگر ٹوٹی ہوئی کشتی رہی تو نہیں لیتا ہے. اگر ان کی ٹوٹ گئی ہے، بعد میں پیکج کچھ بھی لگا لیے تو اب یہ نئی نہیں ہے بول کے نہیں لیتا. اب وہ کشتی سے یہ لوگ گزارا کر لے سکتے، کرائے پہ چلا لے کے گھر چلا لے سکتے. توڑنے میں بظاہر نقصان دکھ رہا، لیکن توڑ کے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو ایسے عجیب واقعات اللہ نے اس میں ذکر کیے ہیں. اس واسطے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں یہ کنیکشن ہے. اور دوسرا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی کے معراج پہ جانے کا ذکر ہے، یعنی زمین سے آسمان پہ جانے کا ذکر ہے. اور سورہ کہف میں حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ آنے کا ذکر ہے. تو بنی اسرائیل میں زمین سے آسمان پر جانے کا ذکر ہے، اور سورہ کہف میں آسمان سے زمین پر آنے کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. یہ کنیکشن ہے اس سورہ اور اس میں. اور سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو سورہ ختم کیے ہیں، قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آخر میں جو سورہ ختم ہو رہا ہے کس آیت پہ ختم ہو رہا؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ سے. اور سورہ کہف شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے. ادھر سورہ ختم ہوا اللہ کی تعریف پر، ادھر سورہ شروع ہوا اللہ کی تعریف پر. اور ایک کنیکشن یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنے لیے اولاد کی نفی کی ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے عیسائی لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو اس میں اولاد کی نفی ہے. اور سورہ کہف کے ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو دھمکی دو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو وہاں بیٹے کی نفی کی، اور یہاں بیٹے کے لوگ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کو ڈراؤ کہ تم بہت گھناؤنی بات کر رہے ہو، گھٹیا بات کر رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ اس کے بچے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں یہ کنیکشن بھی ہے، یہ تعلق بھی ہے
کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. آسمانوں کی سیر کرنا ولیوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے، نبیوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ بلانے کا فیصلہ نہ کریں. چنانچہ کوئی نبی آسمانوں پر زندہ ہونے کی حالت میں سیر نہیں کیا. اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بلائے. تو نبوت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نبی کو اللہ کمال درجے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے معراج عطا کرتے ہیں. یہ ہو گیا سورہ بنی اسرائیل میں. اور جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو تنہائی میں بلا کر اس سے باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کسی بندے سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں بلا کر اسے اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتے، تنہائی میں ذکر کی توفیق دیتے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کی توفیق دیتے، کونے پکڑ کر اللہ کی یاد کرنے میں مزے آتے. اس واسطے جتنے بزرگ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، فلاں جتنے اولیاء گزرے ہیں، ان تمام ولیوں کی خصوصیت یہ تھی 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے نکال کر کوئی انسان ہمارے ساتھ رہنا، میں رہنا، میرا اللہ رہنا، بس اکیلے میں بیٹھنا شروع کر دیتے. خانقاہ جسے بولتے ہیں، فلاں بزرگ ذکر میں جسے ہیں بولتے ہیں، تو گھنٹے بیٹھ کے مراقبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہتے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اور سورہ کہف میں وہی تذکرہ ہے کہ چند نوجوان اللہ کی خاطر غار میں جا کے بیٹھ گئے، اکیلے میں جا کے رہ گئے، پوری مخلوق سے کٹ گئے. حالانکہ وہ ساتھ کے ساتھ وزیروں کے بیٹے تھے، بادشاہ کے جو نیچے رہتے وزیروں کی اولاد تھے، وہ مالدار لوگ تھے، لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے وزارت بھی چھوڑے، بادشاہت بھی چھوڑے، سب چھوڑے، جا کے کونے میں بیٹھ کے جا کے اللہ ہونا ہمارے کو بس. اب یہاں سمجھو ایک بات کہ دنیا جن لوگوں کو دیوانہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ دنیا کیا دیکھے، ان کو مارکیٹ کیا معلوم، یہ دنیا کیا گھومے، مدرسوں میں رہے، خانقاہوں میں رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، ان کو کیا معلوم ہوگا. بالکل سورہ کہف میں جو بندے ہیں وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعریف کر رہا ہے. کس بات پر؟ کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے پر، غار میں جا کر زندگی گزارنے پر. کیونکہ وہ دنیا کے فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، دنیا کے پورے فراڈ سے بچے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. اب بعض لوگ ایسے دیوانے ہیں جو ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا مدرسوں میں بیٹھے رہتے، کیا خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، کیا کونے پکڑ لے کے اللہ اللہ کرتے رہتے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے اللہ ملنے والے ہیں، اس سے اللہ کی یاد ملنے والی ہے. جس طرح ایک نوجوان کو موبائل لے کر کمرہ بند کر کے لائٹ بند کر کے اکیلے میں فلم دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، یا اپنی لورز کے ساتھ حرام کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے، ویسے ان اللہ کے بندوں کو سب کچھ بند کر کے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. نوجوانوں کو اکیلے میں ہنستے مسکراتے ہوئے سیکسی بن کر، رومانٹک بن کر، گھنٹوں ایئر فونز لگا کر اپنی محبوبہ سے ادھر مسلتے ویڈیو کال کرتے ہوئے تم اپنا چہرہ دکھاؤ، گال دکھاؤ، ہونٹ دکھاؤ، تھوڑا مسکراؤ، تھوڑا یہ کرو، اس طرح بولنے میں مزے آتے ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھ کے ذکر کر کے مانگنے میں وہ مزے آتے ہیں. نوجوان کو لیلا میں مزہ آتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو مولا میں مزہ آتا ہے. تم لیلا کے دیوانے ہو، وہ مولا کے دیوانے ہیں. لیلا کا دیوانہ ہے، وہ بھی دنیا سے کٹ جاتا، دنیا والے کیا بولتے بولن دو، لیکن میں میرے لور کو نہیں چھوڑوں گا. جیسے ادھر پوری دنیا کی گالیاں سن کر بے نیاز ہو کر اپنی ناجائز محبت میں مزے لیتا ہے، ویسے ہی جو مولا کے دیوانے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، ان کو بھی دنیا والوں کے ان فالتو بکواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کون کیا بول رہا ہے. انہیں اللہ سے باتیں کرنے میں ہی مزہ آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام
نبی بننے سے پہلے سب لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی زیادہ ٹائم کہاں گزارا کرتے تھے؟ غار میں جا کے گزارا کرتے تھے. توشہ لے کے چلے جاتے, ایک ایک ہفتے کا توشہ لے کے چلے جاتے, اور ایک ایک ہفتے کا توشہ لے جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں حضرت ایک ہفتے تک اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے. پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. اسے کہتے ہیں نبوت الہیہ. نبوت الہیہ کیا مطلب؟ اللہ کسی کو نبی بھی بنائے اور اللہ کسی کو بادشاہ بھی بنائے, اسے کہتے ہیں نبوت الہیہ, کہ وہ نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت الہیہ دیتے ہیں, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں, داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا تعلق بھی عطا کریں اور بادشاہت بھی دیں, تو اسے کہتے ہیں خلافت راشدہ, کہ یہ صحابہ بھی ہیں, نیک بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بھی ہیں, نیک صحابی بھی ہیں, بلکہ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہی ہے. ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور نبی کے بعد انہی کا درجہ ہے, خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر کے بعد. تو خلافت راشدہ اور نبوت الہیہ, کہ اللہ کسی کو اپنا بنا لے اور دنیا بھی دے دے, اور اللہ کسی کو اپنا بنا لے اور دنیا بھی دے دے تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے اور ولی بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے ایک بات یہاں سے یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح اپنا پیار اور محبت دیتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت بھی دیتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ علماء ہوں, اللہ والے ہوں تو دولت سے خالی ہوں. آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن بہت بڑے بزنس مین تھے, اللہ نے خوب دولت دی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں, لیکن اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی دولت دیتے ہیں, اپنے ولیوں کو بھی دولت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کافروں کو ملتی ہے دولت. دولت ولایت کے خلاف نہیں ہے, دولت نبوت کے خلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مول صاحب دکھے بولے تو بغیر استری کے کپڑے میں رہنا, خوشبو نہیں لگانا, بھاری چپل نہیں پہننا, اچھا چشمہ نہیں پہننا, اچھی گھڑی نہیں پہننا, اچھا موبائل نہیں رکھنا, گاڑی نہیں بلکہ سائیکل پہ آنا, چل کے آنا, کبھی کبھار فاقے رہنا, ہمیں تھوڑا جھک کے سلام کرنا, دکھنے میں دکھنا کہ واقعتاً مول صاحب ہیں نو. اگر ٹھاٹ باٹ سے رہے, بھاڑی گاڑی سے رہے, رائل انفیلڈ یوز کرے, اگر کار یوز کرے, آئی فون یوز کرے, تو مول صاحب تھوڑا جنٹل مین ہیں, الگ سوچ کے ہیں, الگ مزاج کے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ دولت آپ ہی کے پاس رہے گی, علماء کو نہیں مل سکتی, وہ راحت سے نہیں رہ سکتے. اللہ کے بندوں, قوم کا رہبر, قوم کا امام اگر غریب ہوگا تو قوم غریبوں کی بات مانے گی. اگر قوم کا رہبر حولہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, لیکن پوسٹ ملا ہے تو بھی رات کے 8 بجے اٹھ کے نوٹ بند بولا تو بند ہو جا رہے, بھارت بند بولے تو بند ہو جا رہا, وہ ایریے کا نام چینج کر دیے وہ تو چینج ہو جا رہا. کیوں ہو جا رہا؟ وجہ یہ ہے کہ پوسٹ مل گیا. چاہے عقل نہیں ہے, چاہے سمجھداری نہیں ہے, لیکن پوسٹ مل گیا تو لوگ عہدے پر رہنے والے کی مانتے ہیں, چاہے وہ صحیح بول رہا ہو چاہے غلط بول رہا ہو. کتنی باتیں غلط ہیں, کتنا پھینکتے ہیں, کتنا چھوڑتے ہیں, کتنا جھوٹ ہے. اگر دنیا کے 10 ٹاپ لیول کے جھوٹوں میں اگر شمار کیا جائے تو بعض ملکوں کے سیاستدان بھی ٹاپ لسٹ میں ہوں گے جو ٹاپ نمبر کے جھوٹے ہوں گے, پھر بھی تالیاں بج رہی ہیں. کیا معلوم ہوا کہ لوگ غریب کی نہیں سنتے ہیں, اگرچہ کہ وہ عقل مند کیوں نہ ہو, اور لوگ عہدیداروں کی اور لیول پہ رہنے والے کی سنتے ہیں اگرچہ کہ وہ دیوانہ ہو. تو اپنے قوم کے رہبر کو لیول پہ رکھنا چاہیے, ٹاپ لیول پہ رہنا چاہیے, اور خوش ہونا چاہیے کہ
ہمارے امام صاحب فقیر غریب نہیں ہیں، اچھے رہتے ہیں، شاندار رہتے ہیں. تو جو شاندار رہے گا دوسروں کو بولے گا شاندار رہو، ٹھاٹ بانٹ سے رہو، اور جو ویسے ہی رہے گا تو بولے گا نہیں ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑا ویسے ہی رہو. اب ویسے ہی رہتے ہوئے صورتیں اتنی چپک گئی ہیں کہ کوئی بیٹی دینے تیار نہیں ہے، کہیں رشتے آنے تیار نہیں ہیں. ارے کھا پی کے مست رہو میاں، ورزش کر کے جم کر کے تازہ دم رہو، ایک ایک نہیں چار چار مل جانا تمہارے کو، ایسے رہو. بولے تو ایسے دکھتے کہ گویا کہ دیے سے بھی واپس لے لینا. بولے سر تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نبوت جیسے دیتے ہیں ویسے دولت اور سلطنت بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الذی جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. ٹیڑھا پن کا مطلب اپوزٹ باتیں نہیں ہیں. قرآن میں ایک جگہ ایسا بولے دوسری جگہ ایسا بولے، ٹیڑھا پن نہیں ہے قرآن میں. کون فرما رہے ہیں؟ خود قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہے ہیں کہ میری کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے. اب اگر کسی آدمی کو ٹیڑھا پن دکھ رہا ہے تو قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، دماغ میں ٹیڑھا پن ہے. دماغ خود خراب ہے تیرا، اس واسطے قرآن میں ٹیڑھا پن دکھ رہا ہے. اور اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی ہے وہ قرآن کے کو بیس بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیا بولو؟ قرآن میں کہاں پر ہے کہ قرآن میرا کلام ہے اللہ بولے ہو؟ کہاں پر ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ بیس بنا کے وہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے. قرآن کو مان رہے کیوں تم؟ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. تو اس پاگل کو یہ بولنا چاہیے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بول کے قرآن سے ثابت کرنا کیا ضروری؟ رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ جب ہمارا نبی بول دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو بس کافی ہمارے لیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہی بولنا ضروری ہے کیا؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے بول کے رسول اللہ بولے تو کافی نہیں ہے. اور پھر کبھی کبھار انسان سماج کو بھی دیکھے کہ اگر کوئی بات لوگوں میں اتنا پھیل گئی کہ دنیا کے رہنے والے پوری دنیا میں سے 30% لوگ اس کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں. پوری دنیا کے 40% لوگ اگر قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، یہ خود بھی تو ایک بڑی دلیل ہے کہ اتنی بڑی پبلک جب اسے مان رہی ہے تو پھر تم کیسا انکار کر سکتا کہ اس کے اللہ کی کتاب نہیں ہے. لیکن اسی بیس پر بعض لوگ یوٹیوب میں ایک چینل قائم کیے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس بیس پہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. اور وہ ایسی بحث کرتے ہیں نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور قرآن میں اپوزٹ باتیں نکال کے دکھاتے رہتے کہ اس میں ایسا اس میں ایسا. بھائی تیری لینگویج کیا ہے؟ تیلگو ہے، انگریزی ہے، عربی پڑھا کیا؟ نہیں پڑھا. تو مسلمان ہے کیا؟ مسلمان نہیں. نہیں میں مسلمان تھا پہلے، اب میں ایکس بن گیا ہوں. اب تک تو ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ گرل فرینڈ ہی ایکس ہوتی بول کے سمجھ رہے تھے. اب ایکس یہ لوگ بھی بننا شروع ہو گئے. اب بعد میں جا کے ایکس کے بعد سیکس کے بھی دعوے کریں گے لوگ. جیسے شہوت آگے بڑھ گئی تھی وہاں پر انسانوں سے ہٹ کے جانوروں سے بھی شہوت کے ہو گئے تھے، ایسے یہاں پر بھی یہ اس حیوانیت پر اتر کے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک ایک ورڈ کو، ایک سورے کی تفسیر اچھی سمجھ لو، باقی دوسری سورتیں سمجھنے میں آپ کو بہت مدد مل جاتی. مثلا اس سورے کا پہلا لفظ ہے الحمد. یہی لفظ کہاں پر استعمال ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ میں بھی ہے، کھانے میں بھی ہم الحمدللہ بولتے ہیں، بہت سے باروں میں بولتے ہیں. تو الحمد کا مطلب اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو ہزاروں جگہوں پر یوز ہونے والے اس ورڈز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمد کا مطلب کیا ہے. پہلی چیز دیکھو الحمد میں کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کی شروعات الحمد کے ورڈ سے کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تمہیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں فلاں فلاں نعمت دی ہے. لیکن اگر تمام دنیا کے انسان اللہ کی تعریف کرنے کے لیے زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں تو بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا
نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ آپ اللہ کی تعریف میں الحمد جو بول رہے ہیں، یہ بولنا بھی تو ایک توفیق ہے نا، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا، پھر الحمد بولنے کا بھی شکر ادا کرنا، اس کے شکریہ میں دوسرا الحمد بولیں گے تو وہ دوسرا الحمد بولنے کا بھی اللہ کی توفیق سے بولیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بندوں میرا شکریہ میں خود ادا کر لوں گا، میری تعریف میں خود کر لوں گا، میری تعریف تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، فرشتے نہیں کر سکتے، جنات نہیں کر سکتے، انبیاء نہیں کر سکتے، تو اللہ کی تعریف کا حق کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں میری تعریف اتنی زیادہ ہے کہ میری تعریف کا حق میں خود ادا کر سکتا ہوں، تم میں سے کوئی میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں سے سمجھ لو ہم کتنے بھی بڑے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا، میرا اتنا بڑا فین ہے، میرا اتنا بڑا فالوور ہے، میرا اتنا چاہنے والا ہے، میرا پوسٹ بڑھ گیا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اللہ کو، کیونکہ اللہ اپنی جگہ خود اتنے بڑے ہیں کہ اسے کوئی مانو نہ مانو پھر بھی بڑے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی تعریف اتنی عظیم اور بڑی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان یکسوئی سے لگ کر کتنے ہی خلوص کے ساتھ عبادت کریں تو بھی اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، اللہ کی تعریف کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھو، اللہ کے نبی سے بڑا زیادہ نبی کی تعریف کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم شریف حدیث میں فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ جتنا آپ اپنی تعریف خود کر لیتے میں آپ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتا۔ انسان اور بندے میں فرق یہی ہے، ہم کو ہماری تعریف کر لینے کی اجازت نہیں ہے، میں ایسا میں ویسا، میرے کو یہ سیٹ نہیں ہوتا، میں ایسا نہیں رہتا، میرے کو یہ پسند میرے کو وہ پسند نہیں، اپنے حساب سے آدمی جتنی اپنی بڑائی بول لیتا ہے یہ تمہارے متکبر ہونے کی علامت ہے، تکبر میں ہو تم جو اپنے آپ کو بڑا بول رہے ہو۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بول لے گا اور بولنا اس کا حق ہے، اور ہم بھی اس کو بڑا بولنا اس کا حق ہے، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اچھا نہیں بول لے سکتا، اللہ اپنے آپ کو اچھا بول لیں گے وہ اس کا حق ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں یوزع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت، اگر اس میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں ترازو کے ایک پلڑے میں تو وہ زمین آسمان بھی اس ترازو میں آ جائے گا۔ یا ربی لمن یزن ھذا، تو آپ نے پوچھا ہے اللہ اس ترازو سے آپ کیا چیز تولیں گے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شئت من خلقی، میرے مخلوق میں سے جس کا چاہے میں حساب لوں گا، اس میں تولوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اتنی بڑی قدرت کے آپ مالک ہیں کہ پوری زمین و آسمان ترازو میں رکھ دیے تو بھی آ جاتے ہیں ترازو میں، اور ہر بندے کو اس کا آپ نعمت سے نوازتے ہیں۔ تو فرشتے وہ ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ قاعدے میں ہے، اب تک وہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک رکوع سے نہیں اٹھے، سجدے سے نہیں اٹھے، قاعدے سے نہیں اٹھے، حتی ينفخ فی الصور النفخۃ الآخرہ فیقولون جمیعا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تب وہ لوگ سجدے سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ ان فرشتوں کی زبان پر کون سا ہوگا؟ سبحانک و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک ان تعبد، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ بڑے تعریف والے ہیں، جیسے آپ کی عبادت کرنا تھا ہم ویسے آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ کب سے ہیں وہ لوگ؟ دنیا جب سے بنی ہے تب سے رکوع میں ہے، کتنے ہزاروں سال ہو گئے، کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ اب وہ رکوع سے سر اٹھا کر کیا بولے گا؟ اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنا تھا ویسے ہم نہیں کر سکے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لیے، تراویح کیا پڑھ لیے، داڑھی کیا رکھ لیے، کرتا پاجامہ کیا پہن لیے، قرآن کیا پڑھ لیے، آدمی اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو اللہ پر حق جمانا شروع کر دیتا ہے کہ میں عبادت کرا، اللہ کی دعا مانگا میں،
پھر بھی نہیں قبول ہو رہی میری دعا. ایسا بول رہے گویا کہ مانگے بات قبول کرنا ضروری ہے. بولے ایسا گویا کہ وہ گرل فرینڈ کو گلاب دیے بات ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. بولے ایسا نہیں تو پھر ایسڈ چھڑک دیں گے اس کے چہرے پر. ایسا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے, ایسا ریاکشن دکھائیں گے, نہیں آئیں گے, اب ہم مسجد نہیں آئیں گے. ایک صاحب تھے ایسے ہی, نماز پڑھو اللہ تمہارے کام بنا دیتا, تو نماز پڑھنا شروع کیے. جب نماز پڑھنا شروع کیے تو پہلے دن مرغا مر گیا, دوسرے دن آئے تو دوسرے دن جو ہے بکرا مر گیا, تیسرے دن آئے تو بھینس تھی گھر میں وہ بھی مر گئی. تو اب انہیں چوتھے دن نماز کو آنا بند کر دیے. پہلے نہیں پڑھتا تھا تو یہ سب زندہ تھے, اب آنے کے بعد سے سب مرنا شروع ہو گئے, اس واسطے نماز کچھ نہیں آؤں گا. اللہ کے بندے, جب جس کی موت طے ہے اس دن وہ مرے گا نا. بکرا مر جانے پہ نماز چھوڑ دے گا, مرغا مر جانے پہ نماز چھوڑ دے گا. اب کل کے دن تو مر گیا تو پھر تیری نماز بھی چھوڑ دینا, پھر جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے ہم. تو اپنے پروفٹ کو دیکھ کے لوگ عبادت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہوں تو کام بن رہے, کیا بن رہے, ٹھیک ہے چلو کنٹینیو کریں گے. اگر نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے لیکن کام نہیں بن رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے میں. سب پڑھ کے دیکھ لیے ہم, ایسا سمجھتے گویا کہ ٹریٹمنٹ کرے, جیسا ڈاکٹر سے علاج کرائے, گولی کھائے تو اب اچھے ہو جانا, ویسے نماز پڑھے تو اب اچھے ہو جانا. اچھے نہیں ہو رہے بولے تو ڈاکٹر بیکار ہے, دوائی بیکار ہے, ویسے نماز بیکار ہے, نعوذ باللہ, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے بندو, ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کس کا کھا رہے ہیں؟ اسی اللہ کا کھا رہے ہیں. اور وہی بول رہا آ کے جھکو میرے سامنے. تو الحمد, تمام تعریفیں, ہر چیز کی خوبی اللہ ہی کے لیے. ہم کوئی قابل تعریف نہیں ہے, کوئی انسان قابل تعریف نہیں ہے, سب سے زیادہ تعریف کا حقدار اللہ ہے. اس کے بعد للہ, الحمد للہ, اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے, اسے سمجھ لیں. دو تین باتوں میں آسان سے سمجھ میں آ جائے گا. اللہ یہ لفظ ہے, ہوا اسم للذات المشتملۃ بالصفات الجمالیہ والجلالیہ. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر جلالی صفت بھی ہوتی ہے اور جمالی صفت بھی ہوتی ہے. وہ پیار بھی کرتے ہیں, غصہ بھی دکھاتے ہیں, اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت احمد زروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ایسا نام ہے اذا رفع من الارض قامت الساعہ, اگر یہ نام زمین سے ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ اسے کہتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ ایک بہاؤالدین بیتاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہوا اسم الاعظم, اللہ یہ اسم اعظم ہے, یعنی اس کے حوالے سے اگر دعا مانگی جائے گی تو اللہ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور ایک بات دیکھیے, اللہ سے متعلق بہت اچھی بات بعض حضرات نے لکھی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ہر انسان سے, ہر مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. عبادت جس کی جانا ضروری ہے اور عبادت کے جو لائق ہے وہ صرف تنے تنہا ایک ذات اللہ کی ذات ہے. الذی انزل علی عبدہ, وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا. اب یہاں عبدہ, عبدن کے معنی آتے ہیں بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ غلام کو, نوکر کو کہتے ہیں. اب یہاں عبدن کا لفظ اللہ کسے بول رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ بندہ بن کے رہنا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ بندہ بن کے رہنا ہے. تو اس واسطے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ اپنے بندے کو لے چلا معراج دکھانے کے لیے. کون ہے وہ بندہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سورہ کہف شروع ہو رہا ہے, اس میں کیا بول رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, پاک ہے وہ ذات جو اپنے, قابل تعریف ہے وہ ذات جو اپنے بندے پر کتاب نازل کیا. کس کو بندہ بول رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا معلوم ہوا؟ معراج پر بھی جانے والا بندہ ہوتا ہے, کتاب جس پر نازل کی گئی وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو پھر اے عام انسانوں, تم بندگی سے کیسے جی چراؤ گے؟ اپنے آپ کو کیسا بڑا سمجھ لو گے؟ بندہ بن کے رہنے میں انسان کا کمال ہے اور انسان کی عافیت ہے. اور دوسرا عبدہی, ایک اچھی بات اللہ نے بہت بہترین نقطہ کیا سمجھایا, اپنے بندے پر
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سے جوڑ لیا، یہ میرا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ ہے. یہ میرا جب نسبت ہو گئی تو جیسے میری گاڑی، میری بیوی، میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا گھر، تو اگر ہم بڑے ہیں تو گھر بھی بڑا ہوگا، ہم عزت والے ہیں تو بچہ بھی عزت والا ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ، اللہ جتنے بڑی عزت والے ہیں میرا بندہ بھی ویسی عزت والا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ظاہر کر دیا، ہے بندہ لیکن عام لوگوں کا نہیں، میرا بندہ ہے. اور میں خود بول رہا ہوں میرا بندہ ہے. اب یہاں ایک بات سمجھو، ہم سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ بھی بولے کہ تم میرے بندے ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک بزرگ آئے، آ کے پوچھے انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بولے یہ سب دکھ رہے نا آپ کو انسانہ سے. اب پھر پوچھ رہے انسانہ کہاں رہ رہے بول کے، میرے کو تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا انسان. تو انہوں نے بولے نہیں یہ سب انسان ہی ہے صاحب، تھوڑا اچھا دیکھیے آپ. تو یہ انہوں جو پگڑی پہنے تھے وہ پگڑی اٹھا کے ان کو پہنا کے بولے اب دیکھو کون دکھ رہا ہے. جب دیکھے تو کوئی گدھا دکھ رہا، کوئی بندر دکھ رہا، کوئی گھوڑا دکھ رہا، کوئی کتا دکھ رہا، کوئی بلی دکھ رہی. تو انہوں ہی پریشان ہو گئے، انسان دکھ رہے نہیں یہاں پر. پھر پگڑی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی. اب جب دیکھے تو سب انسان دکھ رہے ہیں. تو ان بزرگ نے سمجھایا ہم سب بول رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں کتے بلی گدھے گھوڑے کے جیسی ہیں. اس واسطے فرشتوں اور اللہ کی نظر میں یہ انسان نہیں ہے، یہ سب گدھے ہیں، بیل ہیں، کتے ہیں، بلی ہیں اور جنگل کے درندے ہیں. اس طرح کی حرکتیں ان کی. دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جس کو نظر نہیں ہے اسے تو سب انسان دکھ رہے ہیں. جیسے اس کی مثال، آپ کو کہیں بھی جسم میں فریکچر ہو گیا، ڈاکٹر بولے گا جا کے اسکیننگ کرا کے لاؤ یا ایکس رے کرا کے لاؤ. ایکس رے لائے تو ایکس رے میں تو ہڈی ٹوٹی ہوئی تو دکھ جاتا ہے، اسکیننگ میں کیسے دکھے گا آپ کو؟ ڈاکٹر دیکھ کے بولے گا فلاں جگہ پہ کچھ بھی مسئلہ ہے. ہم دیکھے وہی اسکیننگ صاف دکھ رہی، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. تو ایک آدمی دکھ رہا تو اسکیننگ صاف ہے، لیکن وہی اسکیننگ ڈاکٹر لے کے دیکھ رہا ہے تو پھر نہیں ڈیمیج ہے. یہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. اسکینر ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے کی نظر بدل گئی، کسی کو دکھ رہا ہے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے. ویسے ہی انسان ہے، لیکن کوئی نظر دیکھ رہی کہ انسان ہے اور کوئی دیکھ رہے کہ انسان نہیں ہے، یہ جنگل کے جانور ہیں. یہ کب سمجھ میں آئے گا ہم لوگوں کو؟ جب کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ایک نمبر کا خبیث ہے، غلیظ ہے، گدھا ہے، بیل ہے، جب ہم اسے گالیاں دیتے ہیں تب حقیقت نکل کے آئی. آپ اب تک اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ انسان سمجھ کے اس سے ڈیل کر رہے تھے، وہ حقیقت میں گدھا تھا جسے اب تک نہیں سمجھ سکے آپ جب اس نے لات مارا آپ کو تب سمجھ میں آیا کہ ہاں ارے یہ تو گدھا تھا. اب سمجھ میں آیا لات پڑنے کے بعد. جب تک دھوکہ نہیں کھائیں گے اس وقت تک سامنے والا کون کیسا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اللہ نے اپنی اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے، کوئی کجی نہیں رکھی ہے. آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلی جمعہ کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.